صلوات کے بڑے فوائد ہیں، پوری کتاب شرح صلوات میں ہے کہ صلوات کا کیا اجر و ثواب ہے۔ شیطان جو ہے عزیزو دو طرح کا ہے، توجہ فرمائیے گا، تربیت اسی موضوع پہ پڑھ رہا ہوں۔ شیطان علی قسمین، شیطان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک شیطان من الجن، سورہ ناس پڑھتے ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ۔ تو اللہ نے تو قرآن میں کہا کہ شیطان دو قسم کا ہے، ایک شیطان جنوں میں سے ہے، ایک شیطان انسانوں میں سے ہے۔ جنات والا شیطان سب کو معلوم ہے، اب انسانوں والے شیطان سے کیسے بچنا ہے، اس کے لیے بھی معصوم نے بیان کیا کہ شیطان کی دو قسمیں ہیں، ایک شیطان جنوں میں سے ہے، ایک شیطان انسانوں میں سے ہے۔ تو دونوں سے بچنے کے لیے نسخہ اہل بیت بیان کر کے گئے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ جنوں والے شیطان سے محفوظ رہے وہ کہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور جو یہ چاہتا ہے کہ انسانوں والے شیطان سے محفوظ رہے وہ محمد والے محمد پر صلوات پڑھے۔ دیکھیے دیدانے کہ ہم کتنی محنت سے کہاں کہاں سے چیزیں لاتے ہیں اور آپ بڑی آسانی سے سن رہے ہیں۔ اب ابھی تک شاید آپ اس مفہوم تک نہیں پہنچے، اس مفہوم میں بھی تبرہ ہے، جہاں تبلے کا چراغ ہے وہیں تبرے کا ڈنڈا بھی ہے، اس لیے کہ انسانوں والے شیطان وہی ہوں گے کہ جو محمد والے محمد پر صلوات نہیں پڑھتے ہوں گے۔ عزیزان گرامی، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، کہ اپنی اولاد کی تربیت تین طریقے سے کرو، بتانا بھی ہے، دکھانا بھی ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں بتاتے ہم یہ ہے، ایسی فائل بتاؤ کہ مرنے کے بعد تم چلے جاؤ لیکن ثواب جاریہ کے طور پہ اولاد رہے۔ آج تو یہ عالم ہے کہ میں کیا بتاؤں، اس ملک میں جب سے آیا تو انسانوں سے زیادہ قدر و قیمت جانوروں کی نظر آ رہی ہے۔ ہم اس معاشرے میں آج زندہ ہیں۔ عزیزان گرامی، مومن فقط اسے نہیں کہتے کہ جو قبر کے باہر اے سی میں رہے، مومن اسے کہتے ہیں کہ جو قبر کے اندھیرے میں بھی اجالے میں رہے۔ مومن فقط اسے نہیں کہتے کہ جو اپنے گھر کے ڈائننگ ٹیبل پہ بریانی کھائے، مومن اسے کہتے ہیں کہ جو علی کی ولایت میں قبر کے بستر پہ بھی جنت کی غذائیں کھائے گا۔ مومن فقط اسے نہیں کہتے کہ جو قبر کے باہر آبادیوں میں رہے، مومن اسے کہتے ہیں کہ جو قبر کے اندر جا کے علی علی کرے، فرشتے نعرہ حیدری لگائیں۔ ہم اور آپ اس ان اہل بیت کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے ہماری نسلوں کی آبادی کے لیے فارمولا بتایا۔ مرنے سے پہلے کیا کیا کام آنے والی چیزیں ہیں وہ سب کو پتا ہے، سبھی جاننا چاہتے ہیں، لیکن عزیزان گرامی عقل مند وہ ہوتا ہے جو وہ جانے کہ جو مرنے کے بعد کام آنے والی چیزیں ہیں۔ ہم کس کی ولایت رکھ کے آج اتنے نورانی بنے ہوئے ہیں، ورنہ آپ دیکھ لیں دشمن اہل بیت کے چہرے سے رونق بھی چلی جاتی ہے۔ مر گیا مردود نہ فاتحہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ اللہ نے رسول اللہ کے ذریعے ہمیں قبر کے اندر کے بارے میں بتایا۔ پیغمبر نماز صبح پڑھا کے مسجد سے باہر نکلے، تھوڑی دیر صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، پیغمبر کے بڑے پیارے محترم صحابی بیٹھے تھے، پیغمبر مسکرا رہے تھے تبسم کے ساتھ، پیغمبر کے لب پہ تبسم کے آفتاب کی کرنیں نے اتنی روشنی پیدا کی کہ صحابیوں کے اندر ایک منور اور ایک نورانی منظر پیدا ہوا۔ انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ آج آپ اتنا تبسم کیوں فرما رہے ہیں؟ پیغمبر نے کہا کہ کل شب میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ آئے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، برزخ میں جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد قیامت تک کا جو ڈیوریشن ہے اسے برزخ کہتے ہیں، اور جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ برزخ میں تین چیزیں بڑی جلدی ثواب پہنچاتی ہیں۔ تین چیزیں برزخ میں، جیسے اولاد نے قبر کے حوالے کر دیا، رشتہ دار مٹی ڈال کے آگے، جیسے ہی مٹی ڈال کے آگے وہیں سے برزخ کا سفر شروع ہوا۔ پیغمبر بیان کرتے ہیں کہ برزخ میں تین چیزیں بڑی جلدی کام آتی ہیں۔
سننے کے لیے آمادہ ہیں آپ؟ تھکے تو نہیں ہیں؟ اونچی آواز میں صلوات پڑھتے توجہ فرمائیے. پیغمبر نے کہا تین چیزیں برزخ میں بڑی جلدی بڑی تیزی کے ساتھ روحوں اور مرحوم تک پہنچتی ہیں. پیغمبر کے صحابیوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ تبسم کیوں فرما رہے ہیں؟ تو پیغمبر نے کہا کہ کل میں نے خواب میں اپنے چچا حمزہ سید الشہداء کو دیکھا. جب انہیں خواب میں دیکھا تو دیکھا بڑا نورانی چہرہ، بہت خوش ہیں، بڑے شان و شوکت کے ساتھ، اور ان کے سامنے ایک طبق رکھا، ایک پلیٹ رکھی ہے کہ جس میں کھجور ہے. وہ کھجور، ایک کھجور اٹھا رہے ہیں، فوراً وہ کھجور دوسری نعمت الہی میں تبدیل ہو جا رہی ہے. تو میرے چچا حمزہ نے مجھے بھی کہا کہ یا رسول اللہ اسے آپ بھی تناول فرمائیں. تو میں نے بھی اسے کھایا اور اتنی میٹھی، اتنی چاشنی، اتنا مٹھاس اور ایسی لذت میں نے آج تک ابھی دنیا میں محسوس نہیں کی. تو میں نے اپنے چچا حمزہ سے پوچھا، سید الشہداء فاتح احد، کہ چچا یہ بتائیں کہ آپ جب اس دنیا سے گئے تو اس دنیا سے جانے کے بعد قبر میں جب آپ کو لٹایا گیا تو مرنے کے بعد آپ کو کون سی چیزوں کا فائدہ بڑی جلدی پہنچا؟ کن چیزوں کا ثواب اللہ نے آپ تک بہت آسانی سے پہنچایا؟ تو سید الشہداء کیا نیکیاں رہی ہوں گی، کیا مجاہد راہ خدا ہے، کتنی نیکیاں کر کے گئے ہوں گے. لیکن انہوں نے رسول اسلام سے کہا کہ یا رسول اللہ نیکیاں تو بہت سی تھیں، لیکن تین چیزوں کا ثواب. حسین کی مجلس میں بیٹھے اور حسین کی بارگاہ میں سلام عرض کیجئے گا کہ حسین نے ہمیں یہ سلیقہ دیا ہے. توجہ فرما، عزاداری کیا ہے؟ امام حسین کے اس عزا کے صدقے میں ہمیں اللہ نے کتنا دولت مند بنایا ہے. پیغمبر نے کہا کہ آپ کو کن چیزوں نے بڑی جلدی فائدہ پہنچایا؟ تو چچا حمزہ نے کہا کہ تین چیزوں کا ثواب مجھے بڑی جلدی پہنچا. پہلا، پیاسوں کو پانی پلانا. توجہ فرمائیے گا. اب آپ اندازہ لگائیں نام حسین پر سبیل حسین لگا کر ہم کتنا ثواب حاصل کرتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد تین چیزوں کا ثواب مجھے بڑی جلدی پہنچا. پیاسوں کو پانی پلانا. روایت میں ملتا ہے کہ ماں باپ سے کوئی مطالبہ نہ کرو اولاد کے لیے کہ ماں باپ سے کچھ مت مانگو، ان کا ادب، ان کا احترام، لیکن پانی پلانے کا ثواب اتنا ہے کہ ماں باپ سے بھی پانی مانگو، اتنا ثواب. تو جناب حمزہ نے کہا کہ پانی پلانے کا ثواب، اور یا رسول اللہ آپ پر اور آپ کی یار پر صلوات کا ثواب، اور تیسرا ثواب علی کی ولایت کا تھا جو مجھے بڑی جلدی پہنچا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے عزیزان گرامی. یہ ہے اہل بیت کہ جنہوں نے ہمیں تشنا نہیں رکھا. قبر سے باہر ابھی بتایا جا رہا تھا کہ ان کے ثواب کے لیے آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، ان کے لیے آپ یہ دعا کریں فرش ادا پہ آ جانا ہی. اگر اولاد فرش ادا پہ آ گئی، اگر ان کے والدین اس دنیا سے چلے گئے تو یہ اتنا بہترین اجر ہے کہ جو آٹومیٹک مرحوم تک پہنچتا رہے گا، کچھ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے مولا نے بیان کیا کہ بہترین میراث مال و دولت نہیں ہے، ادب ہے اور اہل بیت کی محبت ہے. یہ علی کی ولایت کہ جسے جناب حمزہ نے بھی ڈسکس کیا کہ یا رسول اللہ علی کی ولایت کا ثواب مجھے بڑی جلدی پہنچا ہے. آپ کو پتا ہے علامہ امینی، آپ جب نجف جائیں تو آغا سستانی کے گھر سے جو آپ حرم کی طرف آتے ہیں باب القبلہ حرم کے بالکل سامنے ایک مارکیٹ سوق الحویش ہے جہاں کتابیں فروخت ہوتی ہیں. جب آپ اس مارکیٹ کے اندر جائیں گے، تھوڑی دور آپ 5 منٹ کراس کر کے اندر جب جائیں گے تو وہاں پہ آغا خمینی کا بھی گھر ہے اور آیت اللہ امینی کی قبر ہے کہ جنہوں نے کتاب الغدیر کو تحریر کیا تھا. 1 2 نہیں 25 سے 30 سال لگے تھے ایک کتاب کو لکھنے میں. آیت اللہ امینی الغدیر. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ بیان کرتے علی کی ولایت کیا ہے. یہ 2024 میں علی کی ولایت کا ہم تذکرہ نہیں کر رہے ہیں. آیت اللہ امینی کتاب الغدیر میں لکھتے ہیں کہ جب اعلان غدیر ہو گیا، من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جب اعلان ہو گیا، جب سب کچھ تمام ہو گیا، کتنے لوگوں کا دل جلا، کتنے لوگ جلے، یہ سارا معاملہ طے جب ہو گیا تو علی کی ولایت کے اعلان کے بعد
صحابیوں کا ایک دستور تھا کہ مدینے میں جب علی اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے، توجہ فرمائیے گا، جب مولائے کائنات اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے تو صحابی اپنے آغوش میں اپنے چھوٹے بچے کو، اگر ان کے یہاں کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے، اگر بچہ مختصر چھوٹا سا ہے 1 2 3 سال کا، تو صحابی اپنی آغوش میں اپنے بچے کو لے کر آتا تھا اور علی کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہتا تھا یہ بتائیے کون ہے۔ اگر بچہ پہچانتا تھا کہ یہ علی ولی اللہ ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، اگر بچہ نہیں پہچانتا تھا تو ماں کی آغوش میں پٹک کے کہتا تھا پتہ نہیں کہاں سے لائی ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی علی عزیزان کرام، یہ علی کی ولایت ہے۔ یہ ہے حضرت علی کی ولایت کہ جس سے اگر ہم متمسک عزیزوں رہیں گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ مولا کائنات کا نام ہی اسم اعظم ہے۔ خود رسول اللہ نے کہا حب اہل بیت ہی کہ علی کی محبت میں اپنی اولاد کی تربیت کرو۔ جب علی کی محبت میں اولاد کی تربیت کرو گے تو تمہیں اس بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ کس طریقے سے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اس لیے کہ جس قوم کا پہلا امام وہ ہے کہ جس کی زندگی کا آغاز بھی خدا کا گھر ہے، جس کی زندگی کا انجام بھی خدا کا گھر ہے، اور آغاز و انجام کے درمیان فقط اور فقط خدا ہے، تو پھر وہ قوم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتی۔ علی کا نام اس میں اعظم ہے۔ آغائے قاضی طباطبائی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی حاجت کوئی پریشانی ہو اور جب تم نجف علی کی زری تک پہنچ جاؤ، جب مولا کائنات کی قبر پہ پہنچ جاؤ تو علی کی زری کو تھام کے 110 مرتبہ نعت علی کی تلاوت کرو اور اللہ کی بارگاہ میں یہ کہو یا اللہ تجھے علی کی ولایت کا واسطہ میرا یہ مسئلہ آسان کر دے۔ توجہ فرمائیے، یا اللہ علی کا نہیں، علی کی ولایت کا واسطہ کہ میرے ان مسئلوں کو یا اللہ حل کر دے۔ آقا قاضی طباطبائی کہتے ہیں کہ اگر 110 مرتبہ نعت علی کسی کو یاد نہیں ہے تو 110 مرتبہ یا علی کہہ کے اللہ کی بارگاہ میں علی کا واسطہ دے کر دعا کرے، ممکن ہی نہیں کہ اللہ اس کی دعا کو قبول نہ کرے۔ ہم اور آپ کس امام کو مانتے ہیں؟ وہ کہ جو ولایت تکوینی پر فائز ہے، وہ علی کہ جس کا نام اس میں اعظم ہے۔ علی کا نام اگر انسان لیتا ہے تو نسلوں میں طہارت معجزہ ہو جاتی ہے۔ توجہ فرمائیے، علی نے حضرت آدم کی بھی مدد کی ہے۔ ہم اور آپ فقط نہیں ہے جو یا علی مدد کہتے ہیں، علی نے حضرت آدم کی بھی مدد کی ہے، علی نے عیسیٰ مریم کی بھی مدد کی ہے، علی نے دو عالم کی بھی مدد کی ہے، علی نے مرسل اعظم کی بھی مدد کی ہے۔ علی کے نام کا سکہ تمام چلتا ہے، علی کے دم سے پیغمبر کا کام چلتا ہے۔ گرامی، ہم اس کو مانتے ہیں کہ جس کو ماننا واجب ہے۔ توجہ فرمائیے گا، مولا کائنات خود اپنی زندگی کا ایک واقعہ، مسجد کوفہ، آپ جب نجف گئے ہوں گے تو مسجد کوفہ بھی گئے ہوں گے۔ مسجد کوفہ کے اعمال بہت زیادہ ہیں، بہترین عمل یہ ہے کہ وہاں انسان جائے تو اللہ کی 2 رکعت نماز پڑھے اور صدقہ نکالے۔ وہاں صدقہ نکالنے کا ثواب اتنا ہے کہ اگر 1 درہم نکالو گے تو لاکھوں درہم کا ثواب ہے۔ یہ مسجد کوفہ کے فضائل ہیں۔ بہرحال مولا کائنات جب کوفے میں تھے تو حضرت علی ایک دن کسی سفر پہ نکلے تو مولا کے ساتھ سفر میں ایک مسافر ملا کہ جو یہودی تھا۔ مولا گفتگو کرتے ہوئے گئے، وہ نہیں پہچانتا تھا کہ میرے ساتھ جو سفر کر رہا ہے یہ علی ہے، کوئی شناسائی نہیں تھی۔ علی نے بھی کبھی اپنا تعارف خود نہیں کرایا۔ آپ دیکھیں کردار بولتا ہے۔ مولا کائنات کی زندگی اہل بیت کا کردار دیکھیں، بہت سے واقعات ہیں کہ کوئی انجان آدمی ملا تو کبھی یہ نہیں کہا کہ میں یہ ہوں میرا یہ تعارف نہیں، پہلے انسان کردار دیکھ کے ادھر راغب ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ مولا کائنات گفتگو فرما رہے ہیں مسجد کوفہ کا وہ نمازی کہ جس کی نماز ایسی ہے کہ نماز جس پہ قربان ہو جائے۔ دھیرے دھیرے خرامہ سفر ہو رہا،
اچانک درمیان میں ایک ندی، ایک دریا آیا. اب جیسے ہی دریا آیا تو وہ جو یہودی تھا وہ مسکرانے لگا. اب مسکرا کر اس نے اپنے جھولے سے ایک چادر نکالی، اور چادر نکالنے کے بعد عزیزان گرامی اس کو پانی کے اوپر کچھ اس نے پڑھا اور چادر کو بچھایا. چادر کو بچھایا، بڑی آرام سے اس پانی پہ بیٹھا اور اس پار سے اس پار آسانی سے چلا گیا. اچھا عزیزوں، کبھی کبھی معاشرے میں ہوتا ہے کہ کوئی اگر کسی چیز کو اچیو کر لے تو پھر معاشرے میں وہ لوگ جو اچیو نہیں کر پاتے، اگر تم بھی محنت کر کے پڑھے ہوتے تو آج ایگزام میں اچھا نمبر لاتے. تو وہ بھی جب چادر پہ بیٹھ کے اس پار سے اس پار جب ہو گیا تو پیچھے مڑ کے علی کی طرف دیکھ کے طنزیہ انداز میں مسکرا کے کہتا ہے، ایک کاش تمہیں بھی وہ نام یاد ہوتا جو نام مجھے یاد ہے، کاش تمہیں بھی وہ اسم اعظم یاد ہوتا کہ جو میرے پاس ہے، تو تم بھی اس پار سے اس پار آ جاتے. اس بے وقوف کو یہ نہیں معلوم کہ جو دنیا کے اس پار سے آخرت کو اس پار لے جانے والا ہے وہ دریا کے حوالے کیا بات کرے. اب بہرحال عزیزان جیسے ہی اس نے علی ابن ابی طالب کے چہرے کی طرف دیکھا اور طنزیہ انداز میں کہا کہ آپ کو بھی وہ اسم اعظم یاد ہوتا تو آپ بھی وہاں پہ کھڑے نہیں ہوتے. جیسے اس نے یہ کہا، ابھی تو اس نے پڑھا تھا، چادر نکالی، چادر کو بچھایا، وقت لگا تھا، لیکن جس کے قبضے میں وقت کی اوقات ہے اس علی نے فقط ارادہ کیا، پانی کی طرف دیکھا، اور جیسے ہی علی نے پانی کی طرف دیکھا پانی برف کی طرح جم گیا. علی ایک اس طریقے سے خرامہ دھیرے دھیرے ادھر سے ادھر جا رہے تھے. علی جتنی دیر میں ادھر سے ادھر گئے اس کا چکر سے حال یہ ہوا کہ وہ چکرانے لگا. علی جیسے اس پار گئے علی کے قدموں میں گر کے کہتا ہے کہ آپ ذرا بتائیں کہ آپ نے کیا پڑھا تھا. مولا کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، مولا سلامت رکھے، اللہ آپ سب کو نجف کی زیارت سے مشرف فرمائے. اب اس نے کہا کہ آپ نے کیا پڑھا. عزیزان گرامی علی نے کہا کہ میں تو بتاؤں گا ہی، پہلے تو یہ بتا. اب آپ اپنے مقدر پہ ناز کیجئے گا، آپ آج اس فرش پہ نہیں علی کی ولایت کے آسمان پہ پرواز کیجئے گا. اس نے کہا کہ نہیں میں تو بتاتا ہوں، لیکن آپ یہ بتائیں آپ نے کیا پڑھا. مولا نے کہا میں بتاؤں گا، پہلے تو بتا. اس نے کہا کہ میں نے کچھ پڑھا ہوا تو نہیں تھا، بس ایک نام مجھے یاد ہے. کیا نام ہے؟ کہا کہ آخری نبی محمد کے وصی، محمد کے جانشین علی کا نام لیا تھا میں نے، اس پار سے اس پار آ گیا. ابھی وہ جیسے اس نے کہا کہ میں نے علی کا نام لیا، ابو طالب کا بیٹا مسکرا کے کہتا ہے، ارے جس کا نام تو نے لیا وہ علی میں یہاں پہ موجود ہوں. سلامت ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، کہ محبت محمد میں اپنی اولاد کی تربیت کرو، محبت علی میں اپنی اولاد کی تربیت کرو، محبت تلاوت قرآن میں اپنی اولاد کی تربیت کرو. آغا سستانی دامت ظلہ العالی بیان کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کو یوں ہی نہیں چھوڑنا. یہ اولاد تمہاری امانت اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ہے. تمہارا تو ہاتھ بھی تمہارا نہیں ہے، تمہاری تو آنکھ بھی تمہاری نہیں ہے، تمہاری تو زبان بھی تمہاری نہیں ہے. جب تمہارا اپنا نہیں ہے، شاید جملہ نہیں پہنچا. قرآن کی تفسیریں تو سنتے ہیں کہ قیامت جب آئے گی، محشر کا بازار جب لگے گا تو یہ ہاتھ اگر اللہ کے خلاف اس نے کام کیا تو ہاتھ گواہی دے کہ یا اللہ اس نے تیرے خلاف مجھے استعمال کیا. آنکھ گواہی دے گی کہ یا اللہ اس نے مجھے تیرے خلاف. تو جب ہمارا وجود ہمارا نہیں ہے تو جو امانت اللہ نے دی ہے اس امانت میں خیانت نہ کریں. حسین کی عزاداری بتائیں، عباس کی وفاداری بتائیں، جناب محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیم و تربیت کو اس طریقے سے اپنی نسلوں میں ڈالیں کہ مرنے کے بعد بھی ہم اس امید کے ساتھ قبر میں جائیں کہ امید کا چراغ روشن رہے گا.